السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں الماس سنیاس و حکمت یوٹیوب چینل۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم علی رضا۔ آج ہم بات کریں گے ایک نہایت قیمتی مگر اکثر نظر انداز کیے جانے والے پتھر سنگ جراحت کے بارے میں۔ یہ وہ قدرتی پتھر ہے جسے حکمت، طب اور قدیم علاج میں زخموں کے بھرنے، خون روکنے اور جلدی امراض کے علاج کے لیے ایک لازمی جز مانا گیا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ آخر سنگ جراحت کیا ہے، کہاں سے آتا ہے، اس کی کیمیائی ساخت کیا ہے اور یہ انسانی صحت کے لیے اتنا مؤثر کیوں ہے۔ سنگ جراحت کا تعارف اور پہچان جو ہے، سنگ جراحت ایک قدرتی معدنی پتھر ہے جو زمین کی تہوں میں لاکھوں سال کے دوران بنتا ہے۔ اس کا رنگ عام طور پر خاکی، سرمئی یا ہلکا سبز مائل ہوتا ہے۔ یہ نہایت سخت اور نرم دونوں اقسام میں پایا جاتا ہے۔ اسے سنگ جراحت اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جراحت کا مطلب زخم کم کرنے، سوزش کم کرنے اور زخموں کو منمل کرنے اور خون روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پہچان جو اس کی ہے، چمکدار مگر ہلکی دھندلی سطح، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے سنگ جراح، چمکدار ہے، دھندلی سی ہے۔ یہ اس کا ٹکڑے جو ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں، چمکدار مگر دھندلے سے، یہ شیشے کی طرح چمکدار سے ہیں۔ پانی میں ڈالنے پر جھاگ یا ابال نہیں دیتا۔ اگر تھوڑا سا پیس کر چکھا جائے تو ہلکی مٹی جیسا ذائقہ۔ آگ پر گرم کرنے پر سرخ رنگ سرخی مائل ہو جاتا ہے۔ جو اس کی کیمیکل خواص ہیں، کیمیکل کمپوزیشن ہے، کیمیائی ساخت ہیں، جو اس میں پائے جانے والے معدنیات جو ہیں، منرلز جو ہیں، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سلیکا یعنی کہ سلیکون ڈائی آکسائڈ جو اس میں پایا جاتا ہے، جسم کے خلیات کو مضبوط کرتا ہے، جلد اور بالوں کے لیے مفید۔ جو دوسرا ہے اس میں اجزاء ہے کیلشیم کاربونیٹ، جلدی ٹیشوز کی بحالی، ہڈیوں کو مضبوط بنانے اور زخموں کے بھرنے میں مددگار۔ جو تیسرا اس کا جز ہے اجزاء ہے آئرن آکسائڈ، خون میں آئرن کی مقدار کو بڑھاتا ہے، زخم کی سوزش کم کرتا ہے۔ جو چوتھا اس میں اجزاء ہے ایلومینیم آکسائڈ، جلد کو بیکٹیریا سے محفوظ رکھتا ہے، جلدی الرجی کے خلاف مؤثر ہے۔ جو پانچواں اس میں اجزاء ہے میگنیشیم سالٹ، میگنیشیم کے نمکیات کچھ اس میں پائے جاتے ہیں، خلیوں میں توانائی پیدا کرتا ہے، جلد کو لچکدار اور صحت مند رکھتا ہے۔ سوڈیم اور پوٹاشیم کے نمکیات جو اس میں پائے جاتے ہیں، جسم میں نمکی توازن برقرار رکھتے ہیں، زخم کے ارد گرد سوجن کم کرتے ہیں۔ جو اس کا حکیمی و ہربل علاج میں جو اس کا استعمال ہے، اسپیکٹ ہے اس کے، قدیم یونانی، ہندی اور عربی طب میں سنگ جراحت کو نہایت اہم مقام حاصل رہا ہے۔ حکیم جالینوس، رازی اور ابن سینا کے زمانے میں اسے زخموں کا پتھر کہا جاتا تھا۔ عربی طب میں اسے حجر الجراحت کہا جاتا ہے اور اسے خون روکنے، پیپ خشک کرنے اور جلدی سوزش میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یونانی طب میں اسے خمیر الدم یعنی خون روکنے والی دوا کے طور پر مشہور ہے۔ ہندی آیورویدک میں اسے رانجک پاشان کے نام سے جانا جاتا ہے، جو زخموں اور دانتوں کے امراض میں استعمال ہوتا ہے۔ جو اب ہربل اس کا طریقہ استعمال ہے،
سنگ جرات کو عام طور پر 3 طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایکسٹرنل یوز، بیرونی استعمال، اسے باریک پیس کر سفوف بناتے ہیں، پھر عرق گلاب یا نیم کے پانی میں ملا کر لیپ بنا لیتے ہیں۔ یہ لیپ زخم، پھوڑے یا کٹے ہوئے حصے پر لگایا جاتا ہے۔ چند گھنٹوں میں زخم خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جو اس کا داخلی استعمال ہے، انٹرنل یوز جو اس کا ہے، کچھ مخصوص نسخوں میں حکیم اسے دیگر ادویات کے ساتھ تھوڑی مقدار میں دیتے ہیں۔ یہ خون کو صاف کرنے یا زخموں کے اندرونی ورم کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ صرف ماہر حکیم کی نگرانی میں استعمال کیا جائے۔ مرہم یا کریم کی شکل میں اس کا استعمال، بعض کمپنیز اس سے سنگ جراحت مرہم تیار کرتی ہیں جو زخموں اور جلنے پر لگائی جاتی ہے۔ اس میں شہد، زیتون کا تیل یا موم شامل کیا جاتا ہے تاکہ اثر زیادہ اور نرم اور گہرا ہو۔ جو اس کی طبی خصوصیات ہیں، یہ پتھر طبی نقطہ نظر سے کئی خصوصیات رکھتا ہے۔ مندمل کنندہ یعنی کہ جلدی خلیات کی مرمت کرتا ہے، زخم تیزی سے بھرتا ہے۔ جو قابض ہے، خون روکنے اور جلد کے مسامات کو بند کرنے میں مدد دیتا ہے۔ مسکن سوزش، اینٹی انفلامیٹری جو ہے، زخم یا جلن میں سوزش کم کرتا ہے۔ اینٹی سیپٹک، جراثیم کش، زخم میں بیکٹیریا کے بڑھنے کو روکتا ہے، جسم میں بیکٹیریا کو بڑھنے نہیں دیتا۔ مسوں اور دانوں کا خاتمہ، اگر مستقل لگایا جائے تو مسیں، دانے اور جلدی پھوڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ دانتوں کے امراض میں اس کا سفوف دانتوں اور مسوڑوں کو مضبوط کرتا ہے، خون روکنے میں مدد دیتا ہے۔ جو اس کا سنگ جرات کا مزاج ہے، ٹیمپرامنٹ جسے کہا جاتا ہے، سنگ جرات کا مزاج سرد اور خشک درجہ دوم میں ہے، یعنی یہ جسم کی حرارت کو کم کرتا ہے اور سوزش اور ورم کو ٹھنڈک دیتا ہے۔ اس لیے اسے عام طور پر گرم مزاج کے افراد کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ جو اس کے فوائد ہیں، بینیفٹس جو ہیں، آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ قدرتی پتھر ہمیں کن کن طریقوں سے فائدہ دیتا ہے۔ زخموں کو جلد بھرتا ہے، چوٹ یا کٹ لگنے پر خون روک دیتا ہے، جلنے والے حصوں پر لگانے سے جلن ختم کرتا ہے، جلد کے داغ دھبے کم کرتا ہے، مسوں کو ختم کرتا ہے، دانتوں اور مسوڑوں کو مضبوط کرتا ہے، سوزش، ورم اور جلن میں آرام دیتا ہے، جلد کو قدرتی چمک دیتا ہے، پیپ یا فاسٹنگ کو روکتا ہے، قدرتی جراثیم کش دوا کا کام کرتا ہے۔ جو اس کی احتیاطی تدابیر ہیں، پریکاشنز جو ہیں، ہر دوا کی طرح سنگ جرات کے استعمال میں بھی احتیاط ضروری ہے۔ زیادہ مقدار یا طویل استعمال سے جلد خشک ہو سکتی ہے۔ داخلی استعمال ہمیشہ ماہر حکیم کی نگرانی میں ہو۔ حاملہ خواتین استعمال نہ کریں۔ اگر زخم میں زیادہ پیپ یا انفیکشن ہو تو ڈاکٹر و حکیم کے مشورے ضرور کریں۔ حساس جلد والے افراد پہلے تھوڑا سا لگا کر آزمائیں۔ جو اس کا جو سورس ہے، یہ کہاں سے حاصل ہوتا ہے، یہ پتھر سنگ جرات جسے سوپ اسٹون بھی کہا جاتا ہے۔ سنگ جرات عموماً پاکستان، افغانستان، ایران اور بھارت کے پہاڑی علاقوں سے نکالا جاتا ہے۔ پاکستان میں خاص طور پر بلوچستان، سوات اور کوہ ہندوکش کے علاقے اس کے لیے مشہور ہیں۔ سنگ جرات صرف ایک پتھر نہیں بلکہ قدرت کا ایک ایسا راز ہے جو انسانی جسم کو شفا دینے کے لیے زمین کے سینے میں چھپا ہوا ہے۔
یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قدرت کی ہر چیز میں علاج موجود ہے، بس پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو الماس سنیاس و حکمت کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ علم و حکمت کا یہ خزانہ سب تک پہنچے۔ اللہ حافظ ناظرین۔